حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساتھ دیا ہے، ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر مشکل میں. اور علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نکاح کرے تو دینداری کو ترجیح دے، عورت کے حسن و جمال سے زیادہ ترجیح دینداری کو حاصل ہو، وہ معیار اس چیز کو بنائے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی انسانیت، شرافت، کردار، زندگی، یہ چیزیں کیسی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے. جب شوہر پر مشکل آئے گی، جب شوہر پریشان ہوگا، تو بیوی چونکہ دیندار ہے، با کردار ہے، با اخلاق ہے، انسانیت کے تقاضوں سے واقف ہے، تو جب مشکل آئے گی تو یہ بیوی اپنے شوہر کو سپورٹ کرے گی. یہ بیوی اس وقت اپنے شوہر سے وہ مطالبات نہیں کرے گی جن مطالبات سے شوہر پریشان ہو، بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ روکھی سوکھی جس طرح کی بھی ہو وہ کھائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ کا جو نکاح ہوا تھا اس کی بنیاد یہی چیز تھی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بات ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور حضور کی عمر 25 سال تھی. 25 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا جن کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کے 2 شوہروں کا پہلے انتقال ہو چکا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے تیسرے شوہر تھے. اور یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھیں، بہت اللہ نے ان کو دولت، بہت سرمایہ دیا تھا. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، حضرت خدیجہ نے حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا. اور حضرت خدیجہ نے جو نکاح کا پیغام بھیجا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی شہرت کی وجہ سے بھیجا تھا، کہ جب آپ نے حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام کا سفر کیا اور جتنا منافع کمایا وعدے کے مطابق سارا حضرت خدیجہ کو واپس کیا، تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ یہ شخص امانت دار ہے، سچا ہے، معاملات میں صاف ہے. اس پر حضرت خدیجہ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. چونکہ نکاح کی بنیاد اچھی تھی، نکاح کی بنیاد مال نہیں تھا، نکاح کی بنیاد دولت، سرمایہ، حسن و جمال، یہ چیزیں بنیاد نہیں تھیں. دیکھیں، مال ہے آج ہے کل نہیں ہوگا، حسن و جمال ہے آج ہے 10 سال 20 سال 25 30 سال بعد حسن و جمال نہیں ہوگا. آپ کو آپ کی بیوی کی ضرورت اس وقت بھی ہے جب آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کو آپ کی بیوی کی ضرورت اس وقت بھی ہے جب وہ بوڑھی ہو جائے. یہی معاملہ آپ کی بیوی کا ہے، آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت اس وقت بھی ہے جب آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت اس وقت بھی ہے جب وہ خود بوڑھی ہو جائے. اگر معیار حسن و جمال کو بنایا تھا، 10 سال 20 سال بعد یہ حسن و جمال ختم، چہرے پر جھرجھریاں نکل آئیں، چہرے کا حسن و جمال ختم ہو گیا، اب وہ معیار نہیں رہا. جب معیار نہیں رہا تو پھر وہ محبت بھی باقی نہیں رہے گی. اس لیے کہ محبت قائم اس ستون پر ہوئی تھی، جب اس ستون کو گرا دیا تو محبت خود بخود ختم ہو جائے گی. مال کی وجہ سے کسی مرد سے یا کسی عورت سے، مرد نے عورت سے یا عورت نے مرد سے نکاح مال کی وجہ سے کیا تو مال ظل زائل وعاریۃ مستردۃ، یہ تو سایہ ہے، ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا ہاتھ کی میل ہے، آج آپ کے پاس ہے کل اس کے پاس ہوگا، کل اس کے پاس تھا آج آپ کے پاس ہوگا. جب مال ختم ہوگا رشتہ خراب ہوگا. لیکن اگر بنیاد اس چیز کو بنایا ہو کہ یہ عورت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یہ دیندار ہے، اس کو یہ پتہ ہے بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہیں. جب یہ بنیاد ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی.
یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی. جب ہمیشہ رہے گی تو آپ بوڑھے جب ہو جائیں گے تو وہ بیوی آپ کی خدمت کرے گی. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا وہ بیوی تب بھی آپ کی خدمت کرے گی. اور اگر وہ بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے آپ تب بھی اس کی خدمت کریں گے, آپ تب بھی اس کے کام آئیں گے, آپ تب بھی اس سے محبت سے ملیں گے, بات کریں گے. اس لیے حدیث شریف میں جو آتا ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها, آپ نے فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے. مال کی وجہ سے, حسن و جمال کی وجہ سے, اس کے دنیاوی سٹیٹس اور منصب کی وجہ سے, ولدینها اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین, دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. تربت یداک, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. کامیابی اگر زندگی میں حاصل کرنی ہے نکاح میں بنیاد دینداری کو بناؤ. اب یہ چیز وقتی طور پر تو سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو کہتے ہیں, ہمارے نوجوان تو آج کل کہتے ہیں ہمیں ایسی بیوی چاہیے جو ہمیں پالے. آج کل تو یہ سٹینڈرڈ بنتا جا رہا ہے کہ ایسی بیوی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کے اخراجات برداشت کروں وہ مجھے پالے. یہ تو مردانگی کے بھی خلاف ہے. اسلام کو تو اگر آپ ایک سائیڈ پر رکھیں یہ تو مردانگی اور غیرت کے بھی خلاف ہے. مرد کو اللہ نے بنایا ہے کہ کما کر عورت کو کھلائے, مرد کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور مرد عورت سے نکاح اس وجہ سے کرے کہ یہ کمائے گی, یا اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے نظریں جمائی ہوئی ہیں اس کے پیسے پر کہ میری اس سے شادی ہوگی تو اس کا یہ گھر مجھے مل جائے گا, اس کی گاڑی مجھے مل جائے گی. تو ایسا نکاح بھلا کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس نکاح سے ہمیں یہ بہت بڑا درس ملتا ہے کہ ہم دینداری کو ترجیح دیں اپنے کاموں میں, اپنے رشتوں میں. یہ چیز وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آتی. وقتی طور پر تو انسان کہتا ہے یار مجھے اس میں فائدہ مل رہا ہے, وہاں اس کے پاس پیسہ ہے, یہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن وہ فائدہ وقتی ہوتا ہے. اسلام ایک مسلمان کے لیے ابدی, دائمی, ہمیشہ کے فائدے کا سوچتا ہے کہ اس کی زندگی کا یہ لمحہ بھی اچھا ہو, اس کی زندگی کے آخری ایام بھی, آخری عمر بھی اس کی اچھے طریقے سے گزرے.